فرمایا کہ جتنے بھی، کیونکہ جو بھی آدمی مانگ رہا ہے وہ جس زبان میں بھی مانگ رہا ہے وہ بھی ایک کلام ہے، فرمایا کہ جتنے بھی کلام ہیں ان کلاموں پر قرآن مجید کو ایسے برتری حاصل ہے، ایسے فوقیت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، جس طرح مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے، کون کر سکتا ہے خالق کی برابری؟ جس طرح خالق کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح فرمایا کہ قرآن مجید کو تمام کلاموں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے جو قرآن مجید کے اندر مشغول ہوگا، قرآن مجید کے پڑھنے کے اندر مصروف ہوگا، یاد رکھے اس وقت جتنے بھی مانگنے والے مانگ رہے ہیں، مانگنے والوں سے زیادہ حق تعالی اس قرآن مجید کے اندر مصروف ہونے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اب ہم سوچیں کہ قرآن مجید کا سیکھنا کتنی اہم چیز ہے، کہ قرآن مجید ہمیں پڑھنا آ گیا، اگر ہم نے اس کی تلاوت شروع کر دی تو حق تعالی ہمیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے، کتنی نعمتوں سے حق تعالی نوازیں گے، کتنی نعمتیں حق تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے، کہ حق تعالی خود فرما رہے ہیں کہ مانگنے والوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ اور پڑھنا اگر اٹک کر ہو، پڑھنے میں مشقت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے دی اپنی امت کو کہ بعض لوگ پڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ان کو مہارت ہوتی ہے، بچپن سے انہوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض لوگ سیکھتے ہیں بعد میں، پھر اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر ہم قربان جائیں، آپ کی شفقت پر قربان جائیں، کسی کو محروم نہیں رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ اٹک اٹک کر پڑھنے والوں کو گناہ ہوگا، یہ اٹک اٹک کر کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو لوگ ماہر ہیں قرآن مجید پڑھنے کے، فرمایا کہ وہ تو ان کا درجہ اور مقام تو فرشتوں کے ساتھ ہے، ماہر ملائکہ کے ساتھ ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اور فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اور پھر اٹکتا ہے، اور قرآن مجید پڑھنا اس کو مشکل گزرتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے پڑھنا، آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل جو پڑھنے میں جس کو مشکل پیش آتی ہے اس کو کیسی تسلی دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر۔ فرمایا لہو اجران، ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا، 2 اجر ملیں گے، ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اس کو اجر ملے گا، اور دوسرا اجر اس کو مشقت اٹھانے کا ملے گا، کہ قرآن کے ساتھ پیار ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہے، پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں قرآن میں پڑھوں گا، یہ اللہ کی کلام ہے، مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے، دگنا اجر اس کو ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر 2 آدمیوں پر۔ یہاں حسد سے مراد رشک ہے، کہ حسد تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ تو حرام ہے۔ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، دونوں چیزیں، کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کو رشک کہتے ہیں، کہ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھی تو یہ دل میں آیا کہ یا اللہ یہ چیز مجھے بھی عطا فرما دے، مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے۔ یہ رشک کرنا جائز ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصل رشک جو ہے وہ دو چیزوں پر ہونا چاہیے. دنیا کی چیزوں پر رشک کرنا یہ کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے. دنیا فانی ہے. دو چیزیں فرمایا کہ ایسی ہیں کہ جن پر رشک کرنا چاہیے. لا حسد الا علی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار. فرمایا ایک وہ آدمی جس کو حق تعالی نے قرآن مجید کی نعمت سے نوازا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حق تعالی نے اس کو قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہے، اور پھر نوازنے کے ساتھ ساتھ وہ یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، دن کے وقت بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، رات کے اوقات میں بھی قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے. فرمایا کہ ایسے آدمی کو دیکھ کر اس پر رشک کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، یہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دے. اور فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. فرمایا کہ حق تعالی نے اس کو مال عطا کیا ہے، اور اس مال کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ دن میں بھی وہ خرچ کرتا ہے، رات کے وقت بھی خرچ کرتا ہے. یعنی دن رات وہ اس کے خرچ کرنے میں مصروف رہتا ہے. کہ اللہ نے جو دولت دی ہے اس دولت کو بندوں تک پہنچاتا رہتا ہے، دوسروں کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بنتا رہتا ہے. فرمایا یہ آدمی بھی ایسا ہے. ورنہ مال پر رشک کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ فلاں کو حق تعالی نے مال دیا مجھے بھی دے دے. ہاں، اگر یہ دیکھے کہ اس کو مال بھی ملا ہے، اور مال ملنے کے ساتھ ساتھ حق تعالی نے اس کو دل بھی عطا کیا ہے کہ وہ دن رات خرچ کرنے میں مصروف رہتا ہے، دن رات حق تعالی کے لیے لوٹاتا رہتا ہے. فرمایا کہ یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا مطلب محدثین نے اس کا یہ بیان فرمایا ہے کہ ویسے تو حسد کرنا کسی پر جائز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر حسد کرنا جائز ہوتا، اگر بالفرض حسد کرنا جائز ہوتا تو ان دو کاموں پر جائز ہوتا. کہ ایک اس شخص پر جس کو حق تعالی نے قرآن مجید کی دولت دی ہے اور دن رات وہ قرآن مجید کے اندر مصروف رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو حق تعالی نے مال کی دولت سے نوازا ہے اور وہ اس کو دن رات خرچ کرتا رہتا ہے. اگر رشک کرنا جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہوتا. ورنہ یعنی حسد کرنا اگر جائز ہوتا ان دو آدمیوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی الگ الگ صورتوں کے بارے میں بھی بعض صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں. مثلا سورۃ یاسین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے. سورۃ یاسین کی ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ صبح کے وقت جو سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیں، فرمایا کہ اس دن کی ضرورتیں حق تعالی پوری فرما دیتے ہیں. کتنا آسان نسخہ بیان فرما دیا کہ ہمارے سارے کام دن کے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے کام درست ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کر لو. اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرے تو سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے. اور فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سورۃ یاسین پڑھتا ہے. سورۃ یاسین شروع کی یاسین والقرآن الحکیم، کیوں شروع کی ہے؟ یا اللہ میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ جو آدمی سورۃ یاسین پڑھتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے،
جب وہ آخر میں پہنچتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھی، تمام گناہوں کی بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال قرآن مجید کے ساتھ ہمیں دل لگانا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی سیکھنی چاہیے، یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ حق تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، حق تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، اور کس چیز سے حق تعالیٰ ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اگر ہمارے پاس کوئی لیٹر آ جائے تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سمجھ نہ آئے تو دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھایا جائے کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اس پیغام کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ روزہ قضا کرنا کن کے لیے جائز ہے؟ بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو، یا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو۔ ایک یہ کہ طاقت ہی نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے لیکن بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں روزے کی قضا کرنا جائز ہے، اور اس صورت میں جو روزے کی قضا کی جائے گی، قضا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور بعد میں روزہ رکھنے کا اجر ویسا ہی ملے گا جیسے رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ایسی صورت میں بھی روزے کو قضا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر عورت امید کے ساتھ ہے تو اس کے لیے بھی قضا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح مسافر شرعی طور پر ایک آدمی مسافر بن گیا ہے، 77 کلومیٹر اگر دور جانا ہو تو انسان مسافر بن جاتا ہے۔ اگر مسافر ہے تو اس کو اگر مشقت نہیں ہے تو اس کے لیے افضل تو یہ ہے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر اس نے روزہ قضا کیا تو روزہ قضا کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا، روزہ قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ سفر کی صورت میں، سفر کی حالت میں روزے کو قضا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، خطاً ہو، عمدن ہو، سرن ہو، علانیتاً ہو، سب سے درگزر فرما۔ الہی ہمارے گناہوں کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما۔ الہی رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، ہمیں ہر چیز میں آپ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ الہی رحمت عطا فرما۔ الہی آپ کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہے۔ الہی ہمیں اپنی روزی میں بھی آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، اپنے اعمال میں بھی آپ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ الہی اپنی رحمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، اس رمضان المبارک کے اندر جتنی بھی آپ نے خیریں رکھی ہیں، جتنی بھی آپ نے رحمتیں رکھی ہیں، الہی جتنی بھی آپ نے برکتیں رکھی ہیں، الہی جتنی بھی آپ نے بھلائیاں رکھی ہیں، ساری کی ساری عطا فرما۔ الہی ہم ساری برکتوں کے محتاج ہیں، الہی ہم ساری رحمتوں کے محتاج ہیں، الہی ہم ساری بھلائیوں کے محتاج ہیں۔ الہی کسی خیر سے بھی ہمیں محروم نہ فرما۔ الہی کسی